ہر ایک کو پیارو یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ علامہ عز الدین عبد السلام دمشقی بہت بڑے عالم، بڑے مفتی گزرے ہیں۔ تو جو سنا، اس واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، شہادت کس کو کہتے ہیں۔ ایسے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے فتویٰ پر لوگ اٹھتے تھے اور ان کے فتویٰ پر لوگ بیٹھتے تھے۔ پورے دمشق میں ان کے فتویٰ کا اور ان کے قول کا ایک وزن محسوس کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حکومت وقت کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک سے نکل جائیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جائے خدا تنگ نیست پائے مرا لنگ نیست، فوراً نکل گئے۔ جیسے ہی انہوں نے نکلنے کی تیاری کی، ان کے شاگردوں کو اس کی خبر ملی، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین اور ان کے عقیدت مند سب جھنڈ کے جھنڈ بنا کے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا ہر ایک کو ہم کیا نکالے، یہ تو پورا شہر ہی خالی ہو جائے گا۔ آخر انہوں نے اپنی بات کو واپس لی اور پھر ان کو کہا حضرت آپ نہیں رہیں گے تو پورا علاقہ ہی خالی ہو جائے گا۔ یہ تھا ان کا وزن اور ان کے فتوے کی قدر۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بادشاہ وقت جو اس وقت تھا، ان کے خلاف حضرت نے ایک موقع پر فتویٰ دیا۔ فتویٰ کیا تھا وہ مسئلہ ہے، علماء سمجھ لیں گے کہ بادشاہ تھا غلام، غلام کی بادشاہی، غلام کی سلطنت، غلام کی حکومت از راہ مسئلہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے حکم دیا، فتویٰ صادر کیا کہ اگر ان کی حکومت کو چلانا اور باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو پہلے آزاد کرنا ہوگا۔ یہ پہلے آزاد ہوں گے تب یہ حکومت کے لائق اس کے اہل ہوں گے، اور چونکہ یہ حکومت کی دولت ہے لہذا ان کو سر عام نیلام کیا جائے گا۔ اسے کوئی ایک شخص خریدے گا اور خرید کے اس کو آزاد کرے گا، تب جا کر کے یہ حکومت پر بیٹھنے کے لائق ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ بادشاہ کا نیلام ہوگا، بادشاہ کی بکری ہوگی، لیکن یہ بات کوئی آسان بھی نہیں تھی اور اس کے بغیر ان کی حکومت اور ان کی سلطنت جائز بھی نہیں تھی۔ آخر اعلان ہو گیا، بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ اپنے ہتھیار لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ کہا میرے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ پہنچے ان کے گھر تک، کیسے پہنچے؟ ننگی تلوار لیے ہوئے، فوج اور مسلح اور ہتھیار کے ساتھ دروازے پہنچے۔ ان کے بیٹے باہر نکلے، پوچھا ابا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابا گھر میں ہیں۔ کہا ابا کو یہاں باہر بھیجو۔ بیٹا جیسی گھر میں پہنچا کہنے لگا ابا آج تو خیر نہیں ہے آپ کی، بادشاہ اپنے فوج اور اپنی سپاہی اپنے لشکر کے ساتھ ماں ہتھیار دروازے پہ کھڑا ہے، آپ نکلیں گے اور آپ کی گردن ناپ دی جائے گی۔ مولانا عز الدین عبد السلام بڑے دل گردے کے آدمی تھے، مسکرائے، کہنے لگے بیٹا تیرے ابا کی قسمت میں شہادت کہاں ہے؟ تیرے ابا کی قسمت ایسی کہاں جو گھر بیٹھے بٹھائے شہادت ان کو نصیب ہو جائے۔ خیر باہر نکلے، بڑی ہمت کی بات ہے، باہر نکلے۔ اللہ جانے بادشاہ کو کیا ہوا، چہرہ دیکھتے ہی مرعوب اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت کیا حکم ہے آپ کا؟ جو کچھ حکم فرمائیں گے وہ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ کا حکم ظاہر ہے کہ آپ کا نیلام ہوگا اور اسے کوئی ایک شخص خریدے گا، وہ آزاد کرے گا، پھر آپ کی حکومت سے ہوگی۔ کہا حضرت آپ ہی تاریخ بھی طے کر دیجئے کب یہ کام ہوگا۔ فرمایا جمعہ کے دن یہ مناسب ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن ان کی نیلامی ہوئی، غالباً 15 لاکھ، بادشاہ ہے نا، 15 لاکھ ان کی قیمت طے ہوئی اور کسی
کسی ایک شخص نے خریدا، آزاد کیا، جب ان کی حکومت اور ان کی سلطنت اسلامی روح سے جائز ہو گئی، شریعت کے مطابق درست ہو گئی، تو خود علامہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی اور ان کو تخت پر بٹھایا کہ اب آپ کی حکومت کرنا صحیح ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہادت بزرگوں ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر وقت آئے تو پھر ہمیں اپنی اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے، ہم نہیں کہتے کہ فساد کرو، ہم نہیں کہتے کہ جھگڑے کرو، لیکن جب وقت آئے تو بزدل بھی نہیں بننے کی ضرورت ہے۔ بزدل آدمی کمزور ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کی طاقت اور اس کے بازو میں قوت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا برملا اظہار کریں، اس نعمت کو ہم اعلانیہ ظاہر کریں اور اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں۔ انشاءاللہ یہ نعمت ہماری اندر جب ہوگی اور شکر کا جذبہ ہوگا تو اللہ بڑھائے گا بھی۔ یہ ایک نعمت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے بعد ایک اور نعمت ہمیں دی ہے، جس کا ایک ہلکا سا نظارہ آپ نے ابھی دیکھا۔ یہ دستار بندی کیوں ہوئی ہے، کس مناسبت سے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 بچوں کے سینے میں اپنے کلام کو اور اپنی کتاب کو، اللہ کا اپنا کلام ان بچوں کے سینے میں محفوظ کیا۔ یاد رکھو، جس طرح ہمیں ایمان کی قدر نہیں، اسی طرح ہمیں قرآن کی بھی قدر نہیں ہے۔ قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور قرآن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دولت بے بہا، اور اس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا آپ کو چکھانا چاہتا ہوں، یہ پورا کھلانے کا بھی وقت نہیں ہے، وقت تو بہت گزر چکا ہے۔ تھوڑا سا لیجئے کہ قرآن اس کا وزن کیا ہے، قرآن اس کی قدر کیا ہے، قرآن اس کی قیمت کیا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس میں قرآن کے وزن کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی قدر بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے، اس قرآن کو ہم اتارتے کہاں؟ پہاڑ کے اوپر۔ پہاڑ جو طاقتور مخلوق ہے، ایک طاقتور مخلوق ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ یہ دب جاتا، یہ پھٹ جاتا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ اور یہ مثال ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن واقعی اسی طرح عظمت والا ہے۔ سننا، میں بہت جلد بات ختم کروں گا۔ قرآن کا وزن جو اللہ بیان کر رہا ہے، واقعی قرآن اسی طرح سے ہے۔ ایک مثال لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نے تو کبھی قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں۔ حضرت عمر، آپ تو پرانے آدمی ہیں، جب قرآن اترتا ہے نبی پر تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا مجھے بھی دکھا دیجیے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ عمر نے کہا وہ صحابی سے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، دیکھو حضرت پر قرآن اتر رہا ہے۔ حضرت پر جو قرآن اترتا تھا تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ صحابہ کرام حضرت کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے اور حضرت کے چہرے مبارک پر کو پردہ کر دیتے تھے۔ کیسا حال ہوتا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، یہ خود یہ حافظ قرآن ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ایران پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک تھا، اور اسی موقع پر قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا، قرآن کی پوری آیت نہیں، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا غیر اولی ضرر، صرف اتنا حصہ اترا، ایسا لگا جیسے کہ میری ران پھٹ جائے گی، میرے زانو چرمڑیاں ہو جائے گا، ایسا وزن محسوس ہوا۔ یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن اترتا تھا تو جناب نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری جسم بھی وزنی ہو جایا کرتا تھا اور آپ کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا تھا. جس سواری پر آپ سوار ہوتے تھے, جس اونٹی پر آپ ہوتے تھے, وہ اونٹی بھی بوجھ کی وجہ سے اس کا بوجھ محسوس کرتی اور سواری بیٹھ جایا کرتی تھی. یہ ظاہری وزن تھا. قرآن یہ اپنے معنوی اعتبار سے بھی اپنے اندر وزن رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قوت عطا کی تھی, جسمانی بھی, روحانی بھی اور قلبی بھی, ان تمام قوتوں کے باوجود جب قرآن اترتا تھا تو آپ کے وزن کو دوسرے لوگ محسوس کرتے تھے اور برداشت سے باہر ہوا کرتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کتنا مضبوط تھا کہ آپ ان کو برداشت کرتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سخت جاڑے کا موسم ہوتا تھا, کڑاکے کی سردی ہوا کرتی تھی. اس موقع پر اگر قرآن اترتا تو صحابہ کہتے ہیں, اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا اس وحی کی بوجھ کی وجہ سے. یہ تھا قرآن کا وزن. اللہ نے, اب سنیے, اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنا وزنی کلام کو اللہ نے اتنا آسان کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے, اور ایک تفسیر ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. سو ہے کوئی یاد کرنے والا, ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو نصیحت کو قبول کرے اور قرآن کریم کو یاد کرے. یہ اللہ نے ہمارے آسان کر. ایک مثال دوں, مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. پتھر 1 کنٹل نہیں 2 کنٹل کا ہو, انشاءاللہ مجمع میں سے کوئی اکیلا آدمی اس کو اٹھانے کی ہمت قوت شاید نہ رکھتا ہو. ایک آدھ نکالا ہے تو شاذ کر نادر کو علماء کہتے ہیں, اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن اسی پتھر کو آپ پانی میں رکھ دیجیے اور پھر اس کو اٹھائیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھاری سے بھاری پتھر بھی ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ پانی میں اٹھا لیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب پانی کے اوپر آئے گا تو پھر اس کا پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا, پھر نہیں اٹھا پائے گا. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. قرآن حقیقت میں وزنی ہے, قرآن حقیقت میں بہت ہی اپنے اندر وزن رکھتا ہے, مگر اللہ نے ان کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہمارے لیے اس کو یاد کرنا اللہ نے سہل کر دیا. جیسے کہ آدمی پتھر کو پانی میں آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے لیکن اوپر آنے کے بعد پھر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس نعمت پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. بس ایک آخری بات کہا کہ اپنی بات ختم کروں. شکر کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ 2 نعمت ہم نے بتائی, ایک ایمان کی دولت, اسلام کی نعمت, اور دوسرے قرآن کی دولت, قرآن کی نعمت. ان دونوں کا شکر ہم کس طرح ادا کریں, بس یہ آخری بات کہوں گا اور اپنی بات کو میں ختم کروں گا. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے اسلام کا شکر ادا کریں, ہم کیسے اس قرآن کا شکر کی نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندے بنے؟ بہت آسان اور سہل ہے اور مختصر سی بات ہے. ذہن میں بٹھائیے, دماغ میں بٹھائیے اور اس کو زندگی میں داخل کیجیے. آسان طریقہ ان نعمتوں کے شکر کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں, ہم اپنے آپ کو اسلامی احکام کا پابند بنا لیں. اللہ نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے اور اللہ نے جو ہمیں احکام کا پابند کیا ہے, اللہ جو قرآن میں حکم فرماتا ہے, اسلام کا جو تقاضا ہے, اسلام کے تقاضے کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں. اسلام ہم سے جو چاہتا ہے ہم اس کو پورا کر
کرنے والے بن جائیں، یہ اسلام کی نعمت کے شکر گزاری ہوگی۔ اب آئیے تھوڑا سا اور چند جملے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات آسانی سے آپ کا ذہن و دماغ قبول کر لے۔ اللہ نے اور اسلام نے جو ہم سے طلب کیا ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ ایک مثال، اسلام کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو